کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے. پچھلے دنوں ایک گلوکار کے والد کا انتقال ہوا, لیکن اگلے ہی دن وہ گلوکار گانے کے فنکشن میں معمول کے مطابق گانا گا رہے تھے. ہمارے لوگوں میں بہت سے لوگ اس کام کو سراہ رہے ہیں اور اسے پروفیشنلزم قرار دے رہے ہیں. شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ اب کوئی گلوکار کی نام لے کے تو میں کسی پہ رد نہیں کر سکتا بھائی, کسی کا پرسنل معاملہ ہے, ان کا اپنے ابا سے کیا تعلق تھا کیا نہیں تھا وہ جانے. لیکن جنرلی ایک بات میں نے آج بیان میں بھی تذکرہ کیا کہ جو مادہ پرستی کا دور ہے اس میں ریلیشن ختم ہو رہے ہیں اور ہر برائی پہ اچھا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جاتا ہے. ماں یا باپ سے مقدس کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے. تو وہی بات ہو جائے گی وہ جو میں نے بتایا نا, کینیڈا میں 35 سال پہلے ایک آدمی کہتا ہے وہ انگریز خاتون آئی ہوئی تھی, اپنے شوہر کی ڈیتھ تھی تو ڈیڈ باڈی کے لیے سائن کرنے کے لیے ہاسپٹل میں گئی ہوئی ہے فل تیار, اور کہہ رہی مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. اسی رات اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب مادہ پرست لوگ تو بولیں گے پروفیشن ہے بھائی, جاب ہے, شوہر ہے. لیکن ذرا سی بھی اگر انسان میں حمیت اور غیرت ہو, کہے گا یار اس سوسائٹی نے ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ رات شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور صبح خاتون کہاں جا رہی ہیں, آفس. تو اس کا مطلب کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا, اس میں 2 کیس تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. 1 مہینے کے اندر 2 اداکاراؤں کی موت ہوئی ہے اور دونوں کی لاش میں بدبو سے پتہ چلا کہ مر گئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ایک اداکارہ کی لاش 9 مہینے بعد مل رہی ہے, اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میڈیا نے اس کے ابا پہ اتنا دباؤ ڈالا. میڈیا نے کیوں دباؤ ڈالا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ان کی اوقات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہاں یہ ریلیشن کی یہ حیثیت ہے. ظاہر ہے جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا, اس لیے ابا اماں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اگلوایا گیا کہ ہاں جی ہماری بیٹی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باپ اور ماں کا بیٹی سے ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بیٹی کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا, یہ اس کی علامت ہے. ماں باپ کا کام ہے بلوغت تک بچوں کو کیئر کرنا جب وہ چھوٹے ہیں. جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا کام ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق آج کل ماں باپ سے زیادہ چل رہے ہیں. نوجوان نسل کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو اپنے باپ کا بھی باپ بنایا جا رہا ہے, اور یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سوسائٹی میں. نوجوان لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں, جب ان کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو ان کو تو وہ اسکالر اچھا لگتا ہے جو ان کو بالکل آزاد کر دے, مادر پدر آزاد کر دے. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. باقی گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. وہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں پڑتا, لیکن جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شوبز کی دنیا اصل میں مذہب سے بغاوت کی دنیا ہے. تو مذہب سے بغاوت جہاں بھی ہوگی انسانیت کا جنازہ اٹھے گا, وہاں پہ انسانیت نہیں رہے گی. انسانیت کا بس کچھ چند ڈائلاگ رہ جائیں گے, انسانیت ختم ہو جائے گی. تو اب ڈائلاگ رہ گئے ہیں بس. انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے انسان, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس گئے تیل لینے, کوئی رائٹ کوئی نہیں دے رہا. رائٹس کے انگریز تھوڑی بیوی کو حقوق دیتا ہے. ویمن رائٹس پہ تقریریں کروا لو انگریزوں سے. ویمن میں بھائی وومن میں تمہاری اماں پہلے ہے, کوئی رائٹس ہیں اماں کے؟ کوئی رائٹس نہیں, وراثت تک نہیں ملتی. بیوی کے حقوق نہیں ہے, بیٹی کے حقوق نہیں ہے, رائٹس کی تقریریں کروا لو بیٹھ کے. اچھا میرے بھائی, عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے. خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے, ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے, وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا, وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا, وہیں بے ہوش ہو جائیں گی وہ. تو یہ صحیح نہیں ہے. قبرستان کا ماحول تو خراب مت کرو. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان لے کے تھا بیٹا اچھا نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہاں بھی اگر خواتین جا رہی ہوں تو پہلے خواتین برقعوں میں آئیں گی, تھوڑے دن کے بعد چہرہ کھولنے کے آئیں گی, پھر اس کے بعد خواتین کو روکنا کہاں آسان ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ بھڑکیلے قسم کے برقعے آئیں گے. پھر جب قبرستانوں میں رش بڑھے گا تو
تو پھر چادروں پہ آ جائیں گے, پھر وہی ماحول بن جائے گا. قبرستان میں اور حیدری کی مارکیٹوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پھر قبرستان جانے کا دل چاہے گا کہ میں کب مروں گا. تو وہ وحشت جو قبرستان میں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے نا, وہ وحشت ختم ہو جائے گی. اس لیے خواتین کو چاہیے ایک نہ ایک دن سب نے قبرستان جانا ہے, اس ٹائم کا انتظار کر لیں. آپ جائیں گی قبرستان, بے فکر رہیں, پھٹے پہ ڈال کے, چارپائی پہ ڈال کے آپ کو وہیں لے جایا جائے گا. اس سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. اس چکر میں بہت سے مرد قبرستان پہنچنے لگے ہیں.